ہاں وکاس بھائی ذرا آپ ہی مجھے بتا دو یار، بنا فرقے کا مسلمان جاننا ہے مجھے اس کا طریقہ جاننا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میں یہ کلیئر ہو جاؤں کہ ہاں یہ بنا فرقے کا مسلمان ہے، کیا کیسے نماز پڑھتا ہے وہ، مطلب کیا کیا طریقہ اس کا دین کو فالو کرنے کا، مجھے بتا دو ذرا تو۔ نہیں آپ بات غلط کر رہے ہو غالب بھائی، آپ مجھے ایک آیت بتائیے قرآن کریم سے کہ اس میں لکھا ہے کہ فرقے بتاؤ، چلے۔ ارے بھائی تمہاری آیتوں میں افغانستان کا نام لکھا ہے؟ نہیں تو تمہاری آیتوں میں افغانستان کا نام لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ نہیں لکھا ہے، لیکن افغانستان کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ ہے نا؟ میں تم سے کیا ہاں بول ہے۔ رہا ہوں کہ مجھے اسلام میں فرقہ نہیں، اس مجھے بات نہیں کرنی، مجھے آپ جو مسلمانوں میں فرقہ ہے، جو آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ بنا فرقے کا مسلمان، میں بنا فرقے کا مسلمان، تبھی میں پوچھ رہا ہوں مجھے بنا فرقے کا مسلمان دکھاؤ۔ میں نے آج تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا، یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، شاید ہی کسی نے بنا فرقے کا مسلمان دیکھا ہوا۔ ایک منٹ ابھی رکو، یہ علی بھائی کیا آپ نے آج تک بنا فرقے کا مسلمان دیکھا ہے کیا؟ نہیں، جھوٹے ہوتے ہیں مسلمان، یا تو جھوٹ بول رہے چلو ہوں گے، کوئی نہ کوئی فرقے سے لازمی تعلق ہوتا ہاں ہے، وہ بولیں گے ضرور کہ فرقہ پسندی سے ہم نہیں تعلق رکھتے ہاں وغیرہ وغیرہ، لیکن لازمی کسی ایک فرقے سے تعلق ہوتا ہے۔ بھائی میرا تو ہاں کسی منا فرقے بھائی سے تعلق آپ نے نہیں ہے، کبھی میں بنا ابھی فرقے بتا کا دیتا ہوں۔ مسلمان دیکھا ہے کیا؟ ابھی تعلق میں نکالوں گا نا، رکو تو صحیح۔ منا بھائی آپ نے بنا فرقے کا مسلمان دیکھا اپنی زندگی میں؟ چلو منا بھائی میوٹ پہ ہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا میں نے پبلک تو ذرا نہیں ہمیں دیکھا۔ بتائے کمنٹ میں کیا کون سا وہ ہلو ہمارے سلیمانی بھائی نے بھی نہیں دیکھا ہے، جو کہ ایک نون مسلم ہے، اسے بولا جاتا ہے کہ نون مسلم صرف مسلمان جانتا، فرقہ نہیں جانتا، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ بنا فرقے کا مسلمان۔ اچھا ہمارے جو ویورز ذرا کمنٹ میں بتائے بھائی کون سا وہ بندہ ہے جس نے بنا فرقے کا مسلمان دیکھ لیا، اور مجھے دکھا دو، وہی دکھا دیں یار، میں بھی اس کے بعد وقاص بھائی سے بات نہیں کرتا آپ ہوں۔ مجھے سوال بھائی مجھے کوئی ہے یہ اللہ کا بتائیے، بندہ؟ دیکھو غالب بھائی مجھے یہ بتائیے، جنت جانے کے لیے کون سا ہاں فرقہ ہے مجھے یہ بتائیے، اللہ نے کون سا شرط لگایا جنت جانے کے لیے یار قرآن کریم نوٹنکی میں؟ نہیں بھائی، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، میرے سوال کو آپ بار بار شروع سے درکنار کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے مسلمانوں کے فرقے کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے آیت مانگ رہے ہو۔ پھر میں پوچھتا ہوں افغانستان لکھا ہوا ہے تو بولتے ہو کہ نہیں، لیکن افغانستان کا وجود تو ہے، انڈیا پاکستان امریکہ نہیں لکھا ہوا قرآن میں، لیکن وجود تو ہے۔ تو جو چیز کا وجود ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ کی قرآن حدیث سے خالی پڑی ہے کئی ساری چیزوں سے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ کی حدیثوں میں قرآن میں ٹماٹر نہیں لکھا تو کیا آپ ٹماٹر نہیں کھاتے؟ یا اس کے لیے پوچھو گے جا کے، جیسے مارکیٹ میں گئے آپ بازار میں، سامنے والے نے آپ پوچھو گے بھائی کون سبزی ہے، سامنے والے بولے گا ٹماٹر، مجھے کولر پکڑو چل وے سالے بتا قرآن کے ساتھ میں ٹماٹر لکھا ہوا، یہ کرو گے نہیں کیا؟ تو اس سے ایک منٹ بھائی، اس سے کیا ہوتا ہے اگر کسی نے کہا میں مسلمان ہوں، میں حنفی ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے مین بات یہ ہے، اللہ نے کہا کہ مجھے مانو اور قیامت کی دن پر ایمان لے کر آؤ اور اچھی اعمال کرو، یہی کہا، تین باتیں کہا بس۔ غالب بھائی میں آپ ہی کا سوال ان سے دوسری طریقے سے رکھتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی فرقہ ہونا ضروری نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، تو قرآن کے اگینسٹ ہے بات، کیونکہ جو 72 فرقے ہوں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، تو آپ مجھے بتاؤ پھر آپ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ 72 فرقے ہوں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا؟ وہ ایک جنت والا کون سا ہے وہ پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے۔ اچھا پہلے آپ نے جو سوال کیا اسی سوال پر قرآن کریم کی آیت مجھے دکھائی، آپ نے پہلے جو سوال کیا یہی غلط ہے، قرآن کریم نہیں میں میں ایسا یہ آیت نہیں ہے؟ کہہ رہا قرآن میں، میں نہیں کہہ رہا قرآن میں، یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو بات مشہور ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا باقی دوزخ میں جائیں گے، تو آپ اس بات پہ بھی ایمان نہیں رکھتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرقے نہیں ہوں گے، سارے جنت میں نہیں، جائیں گے؟ اللہ نے جو کہا جنت جانے کے لیے کیا چیز ہے، مجھے مانو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے مجھے مانا اور اچھے کام کیا اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے وہی جنت میں جائے گا بس۔ اور قرآن نے یہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی پکڑو مضبوطی سی، سب جمیع سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفریق مت کرو، فرقے مت بناؤ، صحیح ہے نا سر، تو کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ماتم کرنے سے میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ نے کہا نا اچھے کام کرو، میرے خیال سے ماتم کرنا اچھا کام ہے محرم میں، تو اس وجہ سے ماتم کروں گا چھریوں کا اور جنت میں جاؤں گا۔ تو اب آپ تو نہیں مانو گے، آپ تو مجھے غلط بولو گے، تو اس کا مطلب کوئی ایک فرقہ تو صحیح اور ہے نا بھائی۔ نہیں، یہ تو آپ اپنے یہ بھی اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو مت مارو، تو کیوں اپنے آپ کو مارتے ہو؟ یہ تو قرآن کے اگینسٹ آپ کہہ رہے ہیں. کون مار رہا ہے؟ پیٹ رہے ہیں، مار تو نہیں رہے. کون مر رہا ہے؟ کون مرا کوئی ماتم کرنے سے آج تک کوئی؟ وہی اس سے مر بھی جاتے ہیں بھائی. ارے مارنے، اپنے آپ کو مارنے کے لیے تو کوئی کر نہیں جاتا نا. بہرحال یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ یہی کہو تو گے نا یہ بھائی آپ ماتم کرنے سے تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ارے تو اس کا مطلب آپ نے اس ایک فرقے سے میں اختلاف کر لیا جس کا یہ ماننا ہے کہ ماتم کرنے سے جنت ملتی ہے. تو اس کا مطلب آپ کا فرقہ اس فرقے سے تو الگ ہو گیا کم از کم. تو فرقے تو ہیں نا، اور آپ کسی ایک کو فالو پھر کرتے ہو، دوسرے والے کی باتیں نہیں فالو کرتے آپ. ایک بولتا ہے کہ میلاد کروانا چاہیے، ایک بولتا ہے میلاد نہیں کروانا چاہیے. دونوں جنت کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھائی جنت ملے گی. ایک بولتا ہے میلاد کرانے سے جنت ملے گی، ایک بولتا ہے میلاد کرانے سے جنت سے دوری ملے گی. تو آپ کسی ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہو بھائی، یہ ڈرامے بازی چھوڑو. نہیں تو مجھے جو قرآن کریم میں لکھا ہے میں اسی پہ چلتا ہوں بھائی. اللہ نے کہا یہ جو فرقے اس کو مت بناؤ. جس نے فرقہ ارے بنایا میرے یہ بھائی، صورت یہ انعام میں کیوں بھائی ایک منٹ آپ ایک منٹ غالب ایک نہیں منٹ ایک مجھے منٹ ایک منٹ. صورتیں مت دکھاؤ بھائی. میں آپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے مت دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ بار بار آپ سوال سے بھاگ کے قرآن پہ جا رہے ہو. ایسا کرو نا، آپ نا اپنے آپ کو بڑی سی قرآن بنواؤ اور اسی میں کیا نام ہے خود کو دفن کروا لو. کیوں؟ کیونکہ باہر بہت ساری چیزیں جو قرآن میں نہیں ہے، تو آپ زندہ رہنے لائق نہیں ہو میرے حساب سے بھائی. آپ ہر چیز قرآن میں ڈھونڈو گے. ہاں جی، پاکستان کا لاہور شہر قرآن میں کہاں لکھا ہو نہیں ملے گا. آپ کو صرف بھائی قرآن میں ہی جینا ہے نا، تو قرآن کے نام غالب بھائی ایک بڑی سی آپ کتاب کیا بات بنوائیں، کر رہے ٹھیک ہے؟ اسی میں خود کو یہ دفن کر لیں. بھائی زمین ارض جو ہے، ارض جو عربی کا لفظ ہے، یہ قرآن کریم میں 286 بار آیا، 286 بار. اس میں سب شامل ہے. اس میں پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، سب ہے. بھائی کیوں 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 میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی عقل قرآن کے حوالے کر دی ہے کیا؟ تو ایک منٹ غالب بھائی، اگر ہیں؟ ایک آیت آپ سمجھ پائیں گے نا، ایک منٹ یار بھائی. اسی میں اللہ کہتا ہے، میں آیت پڑھ لیتا ہوں، ایک منٹ مجھے دیجیے. وَأَنَّ جب میرا هَذَا سوال اس صِرَاطٌ، سے ہے ہی نہیں، میں ایک سمجھ منٹ نہیں یار، پا رہا ہوں ایک کیوں منٹ یار، نوٹنکی ایک کر منٹ رہے ہو بھائی. یار میرا سوال یار وہاں سے ہے ہی ایک نہیں منٹ، نا. اسی میں کیوں لکھا آپ ہے. ایک منٹ کیوں مانگ رہے جو باتیں بول رہے ہو جو میرے سوال سے ہے ہی نہیں؟ بھائی مجھے تو ایسا مسلمان یار نہیں معلوم ہے، اگر میں آپ کو بولوں دکھا سکتا کہ ہوں، ہاں لیکن میں بھائی کہتا کہ اس میں آیت میں کیا لکھا ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے. نہیں، اور قرآن ہی کیوں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، آپ ان میں سے نہیں مانیں گے. اگر ان میں سے فرقے دکھا دیے جائیں، آپ کو قرآن ہی چاہیے. ایک منٹ، میں اس کے بدلے آپ کو قرآن کریم کی آیات دکھاؤں گا نا. یہ اللہ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. میرے بات سے کوئی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بات اللہ کی اور ایک بات انسان کی ہے، تو ہم کس کی بات مانیں؟ مجھے یہ بتائیے علی بھائی. اللہ کہتا ہے قرآن کریم، یہ اچھا قرآن کریم تو میرا ایک کس راستہ کی منٹ ہے. ٹیچنگ، کس یار کی ایک ٹیچنگ منٹ بھائی، زیادہ اویلیبل ہیں آپ نا مسلمان تقریریں کو؟ کچھ بھی کر لیں. ہاں تقریریں کچھ بھی کر لیں آپ، لیکن ہمارے سوال کا جب تک جواب نہیں دو گے نا، ہمارا سوال ہی نہیں چینج ہوگا. ہم بھی ٹھہرے کٹر ڈھیٹ. غالب بھائی آپ تھوڑا صبر کریں، ایک منٹ میں فرقوں کا بھی بتا دیتا ٹھیک ہوں. ہے. یعنی کہ جس چیز کو فالو کرو اس کو بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہ قرآن کریم میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ. اس قرآن کی تابعداری کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اور راستوں کی تابعداری مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. وہ تم کو جدا کرے گا، عن سبیلہ، میرے راستے سے. یہی قرآن کریم آپ کو سیدھا پہنچائے گا اللہ تک. تو میرا سوال یہ ہے کیا بھائی میں تو آپ کا سوال کا جواب نہیں، آپ جس اینگل سے جواب کیا کریں، یہ میرا سوال میں ہے؟ خود میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا جب میں آپ بتاؤ کہ میں اسلام میں مسلمان فرقوں ہوں. نہیں، مسلمان میں فرقوں کی بات کر رہا ہوں، تو بھائی میں جب اسلام میں فرقوں نہیں، مسلمان میں فرقوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ زمینی حقیقت کو چھوڑ کے قرآن کی آیتوں میں کیا زبردستی ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ میں زمینی حقیقت کی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں کئی بار آپ کو مثالیں بھی دے رہا ہوں کہ افغانستان یا کئی ملکوں کا نام نہیں لیکن وجود میں ہیں. بہت ساری سبزیوں وغیرہ چیزوں کے نام نہیں لیکن وجود میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے فرقوں کے نام اسلامی بکس میں نہ ہو لیکن وجود میں ہیں. تو آپ یہ زبردستی کی نوٹنکی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ غالب بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام ایسا نہیں کہ مسلمان کو فالو کرو. نہیں، اللہ نے کہا قرآن کریم کو فالو کرو. بھائی کہا گردنیں کٹ رہی ہے، کہیں ماتم ہو رہا ہے، بھائی کہیں کیا ہو رہا پھر ہے، کہیں نوٹنکی کر ہم رہے ہو یار، پھر نوٹنکی کر رہے ہو. ایک منٹ، پھر نوٹنکی. آپ بنا فرقے کا مسلمان ہو؟
جی جی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں قرآن کریم کو فالو، میں مسلمان ہوں، پہلے کہا اللہ نے یہ کہا مت مرو مگر مسلمان. نماز سمپل بات کیسے ہے. پڑھتے ہو؟ نماز دیکھو بھائی، ٹھیک ہے ایک آپ منٹ مت مرو، کوئی بات نہیں. نماز کیسے پڑھ نماز مجھے ہاں بتائیے قرآن کریم میں آتے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام سکھایا، پھر اصحابہ کرام نے، پھر تبع تابعین، اس طرح آ رہا ہے. میں نے بھی اپنے باپ دادا کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، اس طرح سلسلہ آئے. یہ زمین میں کوئی ایسا دن نہیں گیا جس دن نماز نہیں پڑھا. اس طرح ہر آدمی جو تو اس کا باپ دادا ہے وہی دیکھتا ہے، تواتر سے آ رہا ہے. بھائی سنو، اور جو طریقے ہیں وہ کیا ترنت ایجاد ہوئے بھی 2 سال پہلے کیا؟ اور جو طریقے ہیں وہ کیا بھی 2 سال پہلے لوگوں نے زبردستی ایجاد کیے ہیں کیا؟ کون سا طریقے؟ ہیں جو اور طریقے ہیں جس میں کئیوں میں رفع دین نہیں کرنا، کئیوں میں تیز آمین نہیں بولنا، کئیوں میں تو نیت ہی نہیں باندھنی ہے، یہ سارے طریقے بھی 2 سال پہلے ایجاد ہوئے ہیں کیا؟ تو یہ تو سنت طریق، یہ اگر ہیں کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرا تو آپ میں آپ سے اس کا زمینی مطلب حق یہ ہے کہ آپ تو جہنم نہیں جائے گا اگر آپ نے یہ آپ نہیں مجھے کر دیا رفع بتائیں دین. کہ اگر آپ آپ نے نہیں نماز کرا. کیسے پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی آپ چاہے جہنم میں جاؤ یا بھاڑ میں جاؤ یا مت جاؤ، مجھے میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، مجھے وہ بتائیں. آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ رفع دین کرتے ہیں آپ؟ جی میں کبھی کرتا ہوں، ارے کبھی نہیں حدیثیں کرتا ہوں. مت پیش کرو بھائی، یہ بولیں کہ میں حدیثوں کو مانتا ہی نہیں ہوں. اچھا کبھی آپ کرتے ہو کبھی نہیں کرتے ہو، جی یہی بول رہے ہو آپ؟ جی ماں کی قسم کھا کے بولو میں ایسے ہی کرتا ہوں، کبھی رفع دین کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں. قسم سے. ماں کی قسم کھا کے بولو کہ میں کبھی رفع دین کرتا ہوں اور بھائی کبھی اللہ نہیں کی کرتا قسم، ہوں. بھائی میں ماں کی قسم، میں اپنے رب کی قسم کا، رب العالمین کی قسم. ارے بھائی آپ کا رب نہیں مرنے والا، لیکن ماں مر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی ماں کی قسم ارے بھائی، کھلوا رہا ہوں. اگر وہ زندہ ہوں گی بھائی تو وہ مر سب سے سکتی ہیں، بڑی ہو قسم، سکتا ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑی قسم ہمارے رب کی ہے، رب کعبہ کی قسم. ارے بھائی آپ کا رب نہیں مرنے والا. آپ ماں قسم کھا کے بولیں کبھی رفع دین کرتے ہو نہیں کرتے ہیں. ہاں بے میرے ماں کی قسم، اس میں کیا ہے؟ اچھا جی، اور آپ نے نکاح اچھا سنیوں کے طریقے سے آپ کیا؟ سنی مولوی نے پڑھایا تھا، شیعہ مولوی نے پڑھایا تھا آپ کا نکاح؟ سنی مولوی نے پڑھایا. کیوں شیعہ سے کیوں نہیں پڑھوا لیا؟ ہمارے ایریا میں شیعہ ہے نہیں. ہوتا تو پڑھوا لیتے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ٹھیک ہے پڑھوا میں لے تو آتا ہوں، کیا اس ہے؟ پہ کیا حرج ہے، رک جاؤ. اچھا، اور غسل آپ جو ہے وہ شیعوں کے طریقے سے کرتے ہو سنیوں کے طریقے سے کرتے ہو؟ غسل قرآن کریم میں لکھے اسی طریقے سے کرتا ہوں. اچھا، اور اپنا دفن ہونا آپ کیسے پسند کرو گے؟ سنیوں کے طریقے سے پسند کرو گے دفن ہونا، یا شیعوں کے طریقے سے دفن ہونا پسند کرو گے؟ دفن فاماتہ فاقبر، اللہ نے کہا جب آدمی مر جائے تو اس قبر میں دفناؤ. ٹھیک، تو یہی میں کہہ رہا ہوں، تو شیعوں کے طریقے سے قبر میں دفن ہونا پسند کرو گے سنیوں کے طریقے سے؟ نہیں اب علی بھائی ہمارے ایریا میں شیعہ نہیں ہے، ہم ارے ادھر میں سے. ایریا کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو میں بھائی. آپ کو شیعوں کیا کے بتاؤں؟ ہاتھوں سے دفن ہو جاؤ گے آپ ان کے طریقے سے؟ ہاں اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں نا، حرج آپ کو بتاتا ہوں. اور جو میت کو غسل دیا جاتا ہے وہ سنیوں کے طریقے سے لینا پسند کرو گے شیعوں کے طریقے سے؟ مجھے آپ پہلے بتائیے وہ کون سی طریقے سے غسل دیتا ہے. نہیں تو پھر آپ اس میں سے ایک صحیح اور ایک غلط بولو گے نا. میں نے آپ کو پہلے کہا قرآن کریم میں غسل کا طریقہ بھی لکھا ہے. میں یہی میں کچھ اور اسی بات کر رہا طریقے ہوں. سے میں کہہ رہا اسی ہوں آپ طریقے سے. اس میں سے کسی ایک کو غلط اور کسی ایک کو صحیح بولو گے نا پھر. نہیں ایسی بات نہیں ہے نا. کیا ایسی اگر بات نہیں آپ ہے؟ دونوں ہی صحیح ہیں. بھائی ایک منٹ آپ اس طرح غسل دو یا اس طرح غسل دو، آپ کو یہ جنت سے کوئی نہیں رکوا سکتا ہے. اگر آپ اچھا، شیعوں میں احمدیت. جب شیعوں میں غسل دیا جاتا ہے نا مردے کو، صحیح ہے، جی تو اس جی کے پچھواڑے میں نا ایک چھوٹا سا ڈنڈا ڈالا جاتا ہے تاکہ ہر طرح کی گندگی صاف ہو. آپ لینا پسند کرو گے یہ والا غسل اپنی میت کے ساتھ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں تو یہ تو میت تو کی، ابھی تو فرقے بن گئے پھر. اس کا مطلب آپ تو پھر سے ایک ہی فرقے کے ساتھ. یہ تو بے حرمت ہے بھائی. اسی تو اس آپ مسلمان کے بھائی حساب سے بے حرمتی ہے نا، وہ تو جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں. جو آپ کر رہے ہو وہ ان کے حساب سے بے حرمتی ہے. بھائی اس کو سزا ملے گا نا، جس نے جو کیا اس کو سزا ملے گا نا. کیوں اس طرح کرتے ہو بھائی؟ ارے بھائی وہ آپ کو سزا بولتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سزا ملے گی. بھائی یہ کھیل کھیلتے رہو نا. کیوں آپ سنیوں کے طریقے پہ چل کے
اور نوٹنکی مار رہے ہو کہ میں بنا فرقے کا مسلمان ہوں، ایسی مکاری کاہے نہیں چھوڑ دیتے بھائی؟ غالب بھائی سنی مسلمان سب یہ اس میں کیا ہے بھائی؟ ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، میں نے اللہ نے بھی قرآن میں بار بار کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ بھائی کیوں بھیجا کھا رہے ہو آپ؟ چاہے کالو ہو یا سکالو ہو، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ بھیجا کھانے والی باتیں مت کرو۔ میں آپ کو ابھی تک میں بولا ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے۔ میں یہ بول رہا ہوں جو مسلمانوں میں فرقہ ہے، آپ لوگ بولتے فرقہ نہیں ہے، تو تبھی بولا مجھے بنا فرقے کا مسلمان دکھا دو۔ آپ کی پوری زندگی سنیوں کے اسٹائل میں کٹ رہی ہے اور نوٹنکی مار رہے ہو کہ کیا نام ہے کہ میں بنا فرقے کا مسلمان ہوں۔ یہ کون سی نوٹنکی ہے؟ آپ کو ان کے طریقے نہیں پتا ہے، بہانے مارو میرے ایریا میں نہیں، آپ کے ایریا میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں دیکھو بھائی، کیا غسل کا واحد طریقہ باتیں بھی ہیں قرآن سب میں بھائی؟ ایک منٹ غسل کا طریقہ بھی قرآن میں بھی لکھا ہے، وضو کا بھی لکھا ہے، سب ارے کچھ تو لکھا ہے، بھائی اسی سے ہم لیتے ہیں۔ اس میں سنی کے کیا وہ مزہ لوگ ہے؟ بھی سنی یہی بولتے ہیں، وہ لوگ بھی بولتے ہیں یہ ڈنڈا قرآن اور کہاں ان کی حدیثوں میں یہ طریقہ جو لکھا اسی علی بھائی حساب سے چل رہے ہیں۔ یہ ڈنڈا کہاں لکھا ہے بھائی؟ یہ جا کے ان سے پوچھو نا بھائی، وہ یہ بھی تو ہمارے خود علی کو بھائی سچا یہ نہیں مسلمان بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا چلو سوال تھوڑا دوسرا بھی لاتے ہیں، سوال دوسرا لاتے ہیں۔ آپ نیت باندھتے ہیں یا نہیں باندھتے ہیں؟ نیت جی ہیں؟ ہاں ہاں بھائی، جب نماز شروع کرتے ہو، رفع دین کرتے ہو، آپ نے بولا میں کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ نماز پڑھتے ہو ڈانس کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، چلو کوئی بھی کرتے ہوگے، آپ نیت باندھتے ہو یا نہیں باندھتے ہو؟ یعنی ہاتھ اٹھانا یا ہیں؟ صرف الفاظ بولنا؟ جو الفاظ یہ بولنا یا سینے پہ کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا، ایک منٹ ارے بھائی کوئی سینے پہ باندھتا ہے، کوئی پیٹ کے نیچے باندھتا ہے، کوئی پیٹ پہ ہی باندھتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کئی حدیث ہے، کوئی یہ فالو کرتے کوئی یہ فالو کرتے، اس میں کیا ہے؟ ایسا تو حرج نہیں ہو لکھا یا ہے۔ نہ ہو آپ بھائی، حرج ہو یا نہ ہو، حرج ہو یا نہ ہو، میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نیت باندھتے ہیں یا نہیں۔ میں حرج کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی۔ جی میں باندھتا ہوں۔ باندھتے ہو؟ کیوں باندھتے ہو بھائی؟ یہ تو سنی باندھتے، اور آپ تو بول رہے ہیں بنا فرقے والا مسلمان ہوں، تو یہ سنیوں کے طریقوں پہ کیوں زندہ ہو بھائی؟ ایک منٹ میں نے پہلے کہا قرآن یہ نماز تواتر سے آ رہا ہے، میں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا اس طرح چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہاں پہنچتا ہے۔ تو ان کے پاس بھی ارے تو بھائی آپ نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، شیعوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ باپ دادا کا کھیل کھیلتے رہو، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے بولا میں بنا فرقے کا مسلمان ہوں، آپ کے طریقے پہ کیوں زندہ ہیں بھائی؟ یہ تو دیکھو پھر سے وہی بات، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ آپ لوگوں کو اصل زندگی میں ایک شخص نہیں ملا جو بنا فرقے کا رہا ہو۔ مجھے تو آج تک بنا فرقے والی مسجد تک نہیں ملی ہے کیا انی بھائی یا منا بھائی یا سلیمانی بھائی؟ بنا فرقے والی مسجد نہیں بھائی، ہم نے تو نہیں دیکھی، آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ یہاں پہ ہر مسجد پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد میں یہ فرقے کا آنا غلط ہے، یہ فرقے کے مسلمان کا انٹری نہیں بھائی ہے۔ آپ کا سوال ہی غلط ہے بھائی، آپ اس طرح سوال رکھو کہ جنت میں کون سا نہیں جانا جنت میں ہم نے، اس سے پہلے کی بات، دنیا کی بات ہو رہی ہے، جنت کو چھوڑو۔ ارے بھائی جنت میں ہمیں نہیں جانا ہے یار، جو ہمارے سامنے موجود ہے، جو ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ آپ سنیوں کی اسٹائل پہ زندگی کاٹ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، بنا فرقے کا مسلمان ہوں۔ کیوں بھائی اتنا جھوٹ بولتے ہو؟ مطلب یار کچھ تو سوچا کرو نا، کیوں جھوٹ بولتے ہو بھائی اتنا؟ بھائی یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن تو آپ کو لگتا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ نماز تواتر سے آیا، ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے بھائی؟ آپ ارے بھائی ان کے یہاں بھی تواتر سے آیا، انہوں نے بھی 2 سال پہلے ایجاد نہیں کیا طریقہ، ٹھیک ہے؟ یہ نماز تو ان کے یہاں بھی جو ان کے کیا ہوتے ہیں، ان کے ایک منٹ امام ہوتے کیا ہوتے ہیں علی بھائی؟ ایک منٹ غالب بھائی میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو تواتر کی بات کر رہے ہیں، شیعوں کا کلیم ہے کہ وہ ڈائریکٹ نبی کی فیملی سے ہیں، تو تواتر ان کا زیادہ پرانا ہوا یا آپ کا عمر ابو بکر عثمان کا تواتر زیادہ پرانا ہوا؟ اچھا مجھے ایک حدیث بتائیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیعہ تھی، میں نے کب بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے؟ تو کس طرح آپ میں نے دعویٰ کیا، میں نے کہا ہے کہ اہل بیت جو آج دنیا میں موجود ہیں
جو سید دنیا میں موجود ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا شجرہ حضرت محمد سے ملتا ہے. تو تواتر شیعوں کا زیادہ پرانا ہوا یا سنیوں کا جو ان کے خلیفاؤں نے 40 سال کفر میں عمر گزارنے کے بعد اسلام قبول کیا؟ تو ان کا تواتر زیادہ اچھا ہے یا تواتر ہم شیعوں سے لیں کہ جو ڈائریکٹ نبی کے گھر سے ملتا ہے؟ نہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیے. میں نے جو آپ سے سوال کیا، مجھے ایک حدیث بتائیے جو شیعہ اس وقت تھی، یا مجھے نہیں تھی. ایک حدیث ہو گیا، بتائیے. میں ہار گیا. نہیں تھی شیعت. اب آپ مجھے بتاؤ کہ شیعوں کا تواتر زیادہ اوتھینٹک ہے سنیوں کا تواتر؟ شیعوں کا کیوں نہ مان لیں تواتر، تو ڈائریکٹ نبی کی فیملی سے ملتا ہے. تو کہا مجھے تو دلیل دیجیے نا کہ یہ اس وقت تھے تب اہل میں اس کو مانوں گا نا اس بھائی. وقت تھے کی بات ہی نہیں ہو رہی، میں تواتر کی بات کر رہا ہوں. تواتر جو ان کا شجرہ ہے، جو ان کا تواتر ہے، وہ نبی کی فیملی سے آ رہا ہے. جو فاطمہ نے کر کے دکھایا، جو علی نے کر کے دکھایا، جو ان کے بچوں نے کر کے دکھایا، صحیح ہے. تو یہ لوگ زیادہ اوتھینٹک ہیں، ان کا تواتر مانا جائے، یا عمر فاروق کے جس نے 40 سال کفر میں زندگی گزارنے کے بعد اسلام لایا، اس کا تواتر مانے ہم؟ بھائی آپ اس طرح سوال کر رہے ہو، یہ میرے ذہن میں نہیں مطلب آتے. امام حسین امام حسن جو پیدا ہی مسلمان غلط ہے ہوئے. نا، سوال غلط مطلب ہے. امام حسن، امام حسین، فاطمہ جو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں، ان کا تواتر نہیں مانے ہم، لیکن ہم تواتر عمر فاروق کا مان لیں جو 40 سال کفر کی زندگی گزارنے کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں. اس نے کفر میں گزارا، لیکن اللہ اس سے راضی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین صحیح ہے نا، اللہ راضی ہوگا، لیکن اللہ ان سے زیادہ راضی ہوگا جن کے گھر میں قرآن بھیج رہے ہیں. آپ بتائیے ایک آیت بتائیے. کیا آیت بتاؤں؟ بس اب ٹھیک ہے وقاص بھائی، ایک منٹ علی بھائی رہنے دو. وقاص بھائی آپ سے کافی باتیں ہو گئی ہیں، مجھے پتا ہے نا کہ یہ دنیا نے جو کافر دیکھنا ابو تھا بکر، وہ دیکھ کافر لیا. سنو آدھی زندگی کافر رہا ابو بکر. بھائی ایک منٹ، وہ ارے جو بھی بھائی تھا شور کہاں سے آ رہا ہے؟ اسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو بھی تھا اللہ نے اس کے معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد جو فضیلت آتا ہے معاف کر اللہ دیا، اس سے گناہ راضی کیا تو معاف کیا نا. گناہ کیے تھے انہوں نے، کہاں گناہ کیا بھائی؟ معاف کیوں کیا پھر جب گناہ ہی نہیں کیے تو؟ بھائی ان کے پاس نبی آیا ہی نہیں. تو جن کے پاس نبی پیدا ہوتے ہی آ گیا ان کا تواتر زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو بات؟ علی بھائی رہن دو علی بھائی. ٹھیک ہے وقاص بھائی، ہم نے جو دکھانا تھا کہ بنا فرقے والا مسلمان کوئی نہیں ہوتا، وہ ہم نے دکھا دیا. شکریہ، خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے بریک میں.